محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور رحم اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محل اور یہ موقع ہمیں یہ نصیب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سارے احسانات ہیں، انسان اگر چاہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہو ذہین و فتین ہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اگر وہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، نمبرنگ کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات، بہت سارے ان کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں، ان کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی مشین بیٹھا دے اس کا گणنا نہیں کر سکتی ہے کوئی بھی مشین۔ تو یہ بھی ابھی ہم جس موقع سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو یہ اولاد دیتا ہے تو یہ انسان کو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے، بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا جو سخت ہوتا ہے، جو ماحصل ہوتا ہے، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے، جس سے ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ناموں کو زندہ کر دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے جو نامہ اعمال ہیں ان اولادوں کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال کا ایک رجسٹر جو ہے وہ کھلا رکھتا ہے، اس میں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے ثوابوں کا اندراج کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سارے جو اس نعمت سے محروم ہیں، تو اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کتنی جتنیں کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں وہ برداشت کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ پہ کتنا بڑا غم کا اور پریشانی کا پہاڑ ہوتا ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ جب کسی پریشانی سے خود آدمی جب گزرتا ہے تبھی اس پریشانی کو ہم اس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمتوں سے بہرور کرتا ہے، اس نعمت سے بھی ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ تو اس سے بہت بڑی رحمت کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جب اپنی اولاد ہم اپنی زندگی کو جو گزارتے ہیں تو ایک تو ہے کہ ہم جنت کے لیے ہمیں گزارنا چاہیے، ہمارے اعمال جو ہونے چاہیے وہ جنتی ہونے چاہیے، جہنم سے بچنے والے ہونے چاہیے۔ اور پھر دوسرا ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے کہ ہم تو جنت کی تیاری کریں ہی کریں، ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، جو اولاد کی شکل میں ہمیں بیٹا یا بیٹی دیا ہے، آج مسلم سماج میں یہ چیز بہت غلط رواج پا رہی ہے کہ بچیوں کی پیدائش کو لوگ غلط سمجھتے ہیں یا اس کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ایسی اگر بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کسی بھی نبی کو وہ مقام نہیں دیا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں اتنی بڑی کائنات کو جتنے بھی مخلوقات، جتنے بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، وہ سب سے زیادہ افضل اور اکرم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چلانے کے لیے یہ بیٹیوں کو ہی چنا ہے۔ بیٹیاں جو ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے، یہ نعمت ہوتی ہے، یہ جو ہدیہ ہوتا ہے دو شکلوں میں ہوتی ہے، یا تو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے۔ تو آج مسلم سماج میں، مسلم گھرانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ
ان ماں باپ کے ماتھا پہ شکن پڑ جاتا ہے، جہیز کا ان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے، جو خود انسانوں کی بنائی ہوئی یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے۔ ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی چلاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج دوسرے کسی کی باری ہے، کل ہمیں بھی اس کا بھگتنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے سوچتے نہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے سماج میں یہ ساری چیز کو، جہیز کی یہ بہت ساری رسموں کو ہم دور بھی نہیں کرتے ہیں، شادیوں کو آسان نہیں بناتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کا شکار ہونا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے سرفراز کرتا ہے، اولاد کی نعمتوں سے بہرور کرتا ہے۔ تو اس میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس میں اور فضیلت کی بات ہے کہ اگر بیٹی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہمیں اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اچھا سے تعلیم اور تربیت دیں، اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، اس کے ایمان کو مضبوط اور پختہ بنائیں، تاکہ اس سے جو نسلیں آئیں، اس کے کوکھ سے جو نسلیں پیدا ہو، ہمارا ناتی نسل جو ہو وہ بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، دین کا داعی ہو، اسلام کا خادم ہو۔ اگر اس نیت سے اپنی بچیوں کو ہم پڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بہرور کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ وہ اولاد جو ہے ہمارے لیے سر درد نہیں بنے گی، بلکہ ہمارے لیے عافیت کا اور سکون کا باعث بنے گی، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری آخرت کے لیے بھی وہ ذات آخرت بن جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز کرتا ہے۔ تو یہ ہم مسلم سماج میں یہ ساری چیز سوچنے بچارنے کی ضرورت ہے، خیالات کو اس میں تحریک دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خیالات جو ہیں 50 سال 40 سال 30 سال پرانے جو خیالات ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، نئے حالات کے حساب سے اپنے خیالات کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ان میں ہم اگر تعلیم اور تربیت کو ہم بچیوں میں یا بچوں میں تعلیم اور تربیت کو عام کریں گے تو وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مٹی سے سونا اور ہیرا ہو جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بنجر زمین ہوتی ہے، اس کو اچھا سے اگر اس میں یہ کیا جاتا ہے، اس کی سیوا کی جاتی ہے، تو وہی زمین جو ہوتی ہے وہ پھلدار درخت کی حامل ہو جاتی ہے وہ درخت۔ ویسے ہمارے جو یہ تحفے ہوتے ہیں اپنے نسلوں کی اگر حفاظت کرتے ہیں، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، تو ہماری اولاد جو ہوتی ہے سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے۔ اس چیز کی طرف ہم مسلمان جو ہیں بہت کم خیال کرتے ہیں، بہت زیادہ اس میں ہمیں غفلت کا شکار ہے۔ اس چیز کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کے اس محفل میں ہم شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان جانوں کو اس دنیا میں بخشا، ہمیں اس کا باپ اور ماں بنایا، ہمیں اس کا وارث بنایا، اس خوشی کا ہمیں حامل بنایا، اور پھر اس سے تبھی جا کے ہم یہاں پہ اکٹھا ہم اس محفل کا انعقاد کر پائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی رحمت کی بات ہے۔ تو یہ عقیدہ کے تعلق سے آتا ہے، بہت ساری اس میں غلط باتیں، بہت رسم و رواج اس میں پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے سماج میں۔ عقیدہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سنت جو طریقہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو صاف ستھرا جو منہج ہے، جو تعلیم ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 7ویں دن اس کا بڑھیا سے بڑھیا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بڑھیا سے بڑھیا اچھا سے اچھا نام چن کر کے کتابوں سے کہ ناموں کی بہت ساری کتاب ہوتی ہیں، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری کتابیں آن لائن آ جاتی ہیں، تو اس میں سے بہترین سے بہترین نام، خوبصورت اور معنی خیز نام کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ، انسان کے کردار پہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اچھا سے اچھا اگر ہم نام رکھتے ہیں تو اس نام کا اثر ہوگا، وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نیک بنے گا، اور ہماری دنیا میں بھی عافیت کا باعث بنے گا، اور ہماری آخرت کا بھی زیادہ آخرت بنے گا۔ اس لیے نام بہترین سے بہترین رکھنا چاہیے، اور 7ویں دن اس کا جو بال ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کا جو 7 دنوں میں جو بال ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، ان بالوں کو اچھی طرح سے کموا کر کے اس بال کے برابر چاندی کو تول کر کے اور
اس چاندی کی قیمت کے برابر، اس چاندی کی قیمت نکال کے تو اس کے برابر میں غریب فقیر مسکینوں میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو پسند ہے تو یہ زعفران جو ہوتا ہے پاکیزہ چیز ہوتی ہے، ایک پھول سے وہ ایک یہ چیز نکلتا ہے زعفران، جو مہنگا بکتا ہے، کشمیر میں زیادہ ہوتا ہے، اگایا جاتا ہے۔ تو زعفران جو ہے اس کے موڑے ہوئے سر پہ زعفران کا لیپ کرنا چاہیے اور زعفران کو لگانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جان کی قربانی کرنی چاہیے، 2 جان قربان کرنا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے، 2 جان اس کی طرف سے قربان کرنا ہے۔ اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جان۔ اب ہمارے مسلم سماج میں یہ بہت غلط روایات چلی آ رہی ہیں بہت پہلے سے، جیسے کہا جاتا ہے قربانی کے تعلق سے، قربانی کے بہت سارے علماء جو کہتے ہیں کہ قربانی میں جن جانوروں میں ہم قربانی دے سکتے ہیں انہی جانوروں میں ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، یہ سندن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عقیقہ جو کہا جاتا ہے، عقیقہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان بخشا ہے، بیٹا کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں یہ جان بخشا ہے۔ کوئی بھی انسان، یہ پوری دنیا، پوری کائنات، پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اگر مل جائے تبھی بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مکھی میں کے اندر جو جان ہوتی ہے اس مکھی کے برابر کی بھی جان کو پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بیٹوں کے شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں ایک بہت بڑی جان ہمیں ہدیہ دے دیتا ہے، ہمیں مفت میں دے دیتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ تو یہ آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری خوشی ہوتی ہے، جس سے ہماری نسل چلتی ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے کو کندھا دینے والا، ہمارے بڑھاپا میں سہارا بننے والا یہ اولاد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں فری میں دے دیتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ تو اس نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جب ہم غور و فکر کریں گے، اس کو قلم کاپی پہ لے کر کے اگر لکھنا شروع کر دیں تو بہت بڑی کاپی بھی بھر جائے گی۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد جو ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اولاد کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے، بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ تو اس اولاد کی طرف سے ایک جان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، تو جان کے بدلے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت ہمارے اوپر جو دین کو پسند فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں باضابطہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا میں لگ بھگ 4200 پوری دنیا میں 4200 قسم کی دھرمیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جیسے ہاتھوں پہ گنتے ہیں، اس طرح کے لگ بھگ 4200 قسم کے ادیان، مذاہب پائے جاتے ہیں۔ الگ الگ خطوں میں الگ الگ طریقے سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو اپنا رب بناتے ہیں، مانتے ہیں اور دھرم اپنا بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے تو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سرٹیفکیٹ دیا، جو قرآن جیسی نعمت دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دیا ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی کیا بولتے ہیں اس کے مقابلہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو اس آیت، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہمارے اطمینان کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین، جو مقبول دین ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس دین کو سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت سے بہرور کرے گا اس انسان کو، کوئی بھی جو مانے گا، اور جہنم سے محفوظ کر دے گا، جہنم جیسی خطرناک جگہ سے محفوظ کر دے گا، وہ اسلام ہے۔ تو اسلام میں، اسلام ہمارا جو دین ہے، ہمارا دھرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم اور کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں ایمان والا پیدا کیا ہے، اسلام کی باتیں کرنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ایمانوں میں، ہمارے تعلیمات میں، ہمارے علموں میں اور زیادہ اضافہ کرتے چلا جائے کہ ہم دین کی، اسلام کی باتوں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین جو دھرم ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کیٹیگری میں رکھا ہے، اور بس اب ہمیں یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کیٹیگری میں ہم بنے رہیں، جمے رہیں اور مضبوط ہو جائیں، کہ ہم جنت کے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس سے اسلام کے حساب سے بتایا گیا ہے کہ جو بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ ریحان ہوتا ہے، وہ گروی ہوتا ہے، اس کی جو جان ہوتی ہے وہ گروی ہوتی ہے۔ تو اگر 7ویں دن اس کا بہترین سا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کا بال کموا کر کے بال کے برابر چاندی کی قیمت نکال کر کے غریبوں فقیروں مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور زعفران وفران لگایا جاتا ہے، اور پھر اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے دو جان کو قربانی دی جاتی ہے، 2 جان کا خون بہایا جاتا ہے، اس کا گوشت جو ہے غریبوں فقیروں مسکینوں میں اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں دیا ہے، تو اس کے شکرانہ کا طور ایک شکرانہ بھی ہو گیا، اور اس کی جو جان ہے جو ہے وہ گروی ہے نا۔ جیسے کسی چیز کو ہم رکھتے ہیں، زیور کو لے جاتے ہیں سونار کے پاس، اور اس کے بدلے میں ہم 10,000 50,000 روپے لے کے آتے ہیں، اس سے ہم کام کرتے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جان دیا ہے، بیٹا یا بیٹی دیا ہے، تو اس کے لیے ہم اگر بیٹا ہے تو 2 جان کو قربان کریں گے، خصی بکری یا دمبا کی شکل میں جو ہوتا ہے، تو چھوٹا جانور جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ہیں یہ چھوٹے جانور عقیقہ کیا گیا ہے، اور تو اس میں کہا گیا کہ 2 جان کو قربان کرنا ہے، اور لڑکی ہے تو 1 جان کو قربان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سب کو ایک دم سے بالکل کان کھول کر کے سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے میتھمیٹکس کو پڑھا جاتا ہے یا کوئی سوتر پڑھا جاتا ہے یا کوئی نیم پڑھا جاتا ہے تو اس کو سمجھ جایا جاتا ہے، دماغ میں بیٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 جان کے بدلے میں اگر لڑکا ہے تو اس 1 لڑکے کے بدلے میں 2 جان کی قربانی دینا ہے، تب اس لڑکا کی جو جان ہے وہ گروی جو ہے ریحن پہ ہے وہ آزاد ہو جائے گی، ہے نا۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے دیکھیں کتنے فوائد ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بیٹا یا بیٹی دیتا ہے، اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اگر ہم عقیقہ کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں میں ہماری رشتہ داری بہت بہترین ہو جاتی ہے، اور ہماری وجہ سے 10 آدمی 50 آدمی 100 آدمی اچھا سے بھر پیٹ کھانا کھاتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اس بچے کے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیز ہوتی ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اس کو ہم ابھی گنا نہیں سکتے ہیں۔ اب اکیلے میں اگر ہم سوچیں گے سمجھیں گے، اس کو غور و فکر کریں گے، دنیا کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ گھنٹوں منتھن کیا جاتا ہے، لیکن آج کا مسلمان جو ہے یہ اتنا دنیا پرست ہو گیا ہے، اس کو دنیا سے اتنا مطلب ہو گیا ہے کہ اسلام کا کوئی بھی احکام ہے، کوئی بھی حکم ہے، اس پہ ماتھا اس کو دماغ غور و فکر نہیں کرے گا، اس کے فوائد کو اٹھا کر کے دیکھے گا نہیں کہ اس کو اور زیادہ ہمت اور حوصلہ ملے، نیک کام کرنے کی طرف اس کو سبقت ملے، اس کی طرف اس کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے خونوں میں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑکا اگر ہے تو اس کی طرف 2 جان۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے کرتے ہیں بڑے جانور قربان کرتے ہیں، جیسے قربانی میں کہا جاتا ہے بڑے جانور میں 7 حصہ، اونٹ میں ہوتا ہے 10 حصہ ہوتا ہے۔ سعودی میں آپ جائیں گے یا عرب کنٹریز میں جائیں گے تو 1 اونٹ ہوگا تو اس میں 10 آدمی کا حصہ لگتا ہے، 10 آدمی اس میں حصہ رہ سکتا ہے۔ تو اور چھوٹا جانور کھسی بکری ہے، دمبا ہے، تو اس میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ تو 2 جان کا اس میں لفظ آیا، 2 جان۔ تو اگر بہت سارے لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا جانور ہے، مان لیجیے اگر اونٹ ہی ہے تو اگر 5 بچے ہیں تو سوچے گا کہ یہ 1 لڑکا کے لیے 2 جان ہے، تو اگر 1 اونٹ ہے تو 5 لڑکے ہیں تو 1 اونٹ کر دیں گے تو 10 حصہ ہو جائے گا۔ تو ایسی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ وہ اونٹ کے اندر 10 گو جان نہیں ہوتا ہے، 1 ہی جان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث کا جو لفظ ہے جان کے بدلے میں جان، تو لڑکا کی جان کے بدلے میں 2 جان ہونے چاہیے، تو یہ ایک چھوٹا ہی جانور ہوتا ہے، خصی بکری یا دمبا کی شکل کا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بڑا جانور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اپنا دماغ بھی ہم اس پہ سوچیں گے، بچاریں گے، غور و فکر کریں گے، کتابوں کا حدیث کا مطالعہ جب کریں گے تو ہمیں یہ واضح ہو جائے گا، لیکن یہ عام چلن بن گیا ہے۔ اور دوسری بات ہے لڑکی اگر ہے تو 1 جان، 1 تو یہ عقیقہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس عقیقہ کی وجہ سے ہمارے کو بہت ساری دنیا میں بھی فوائد ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی طرف سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری آنے والی آفات و مصیبت سے اس کی پریشانی کو، آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ جو ہے، ہم صدقہ و خیرات جو کرتے ہیں، ہم اپنے خون پسینہ کی کمائی کو اگر اللہ کے راستے میں یا غریب فقیر مسکین کو اگر دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے تو ہماری مصیبتیں جو ہوتی ہیں، بلائیں جو ہوتی ہیں، آفات جو ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی درگھٹنا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو اس صدقہ کی وجہ سے، اس پیسے کی خرچ کرنے کی وجہ سے، صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس آفت اور مصیبت کو ہمارے راستے سے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ بچہ جو ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کی طرف سے اگر 2 جان یا 1 جان کی قربانی کر دی جاتی ہے، عقیقہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی جان کو اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت اور خاص ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارا دنیا میں فائدہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہیں، اور بھی اس میں بہت ساری مسئلے مسائل کی باتیں ہوتی ہیں جو جب پڑھتی ہے تو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جیسے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے تو اس میں کو ہم قربان کرتے ہیں تو اس میں 3 حصے ہم لگاتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب فقیر مسکینوں کے لیے، 3 حصے لگاتے ہیں۔ اگر 30 کلو کا خصی ہمارا ہے، 30 کلو اگر قربانی کا گوشت ہوا ہے تو 10 کلو اپنے لیے اور 10 کلو رشتہ داروں کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیقہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عقیقہ اگر ہم کرتے ہیں تو عقیقہ کا جو گوشت ہے تو اس کا تصرف، اس کے استعمال میں اجازت دیا گیا، رخصت دیا گیا ہے، اس میں حصہ بٹوارا کا ایسا نہیں۔ آپ جتنا چاہیں اپنا خود کھائیں، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، جتنا چاہیں کھائیں کھلائیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تصرف کا حق دیا گیا، اسلام نے اس کا تصرف کا حق دیا کہ جتنا چاہیں آپ کھائیں۔ اس میں ایسا نہیں کہ 10 کلو ایسا کرنا ہے، 10 کلو ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، اور ہم اگر دوسروں کو کھلاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے کہ ہمارا جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے ثواب ملتا ہے اور بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ تو ہمارے جو آفات مصیبات ہوتی ہیں یا ہماری جو ترقی ہوتی ہے اس کے راہ کے، وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کب لگ جائے، پتہ نہ کس کے پیٹ میں کون سا اناج گیا، کس کی وجہ سے کون سا دعا ملا، تو اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عقیقہ کے تعلق سے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی دیکھیے، ابھی یہ موقع بہت بہترین چل رہا ہے کہ ابھی ہمارا قربانی کا بھی مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی کچھ باتیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ وہ انسان ہی تھے، وہ کیسے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھلایا، تو اپنے خواب کو سچا کرنے کے لیے 100 اونٹ ایک دن ایسے قربان کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ہے، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تمہاری سب سے جو محبوب چیز ہے، تمہاری سب سے پسندیدہ چیز ہے، تمہارے دل کو سب سے زیادہ لگتی ہوئی چیز جو ہے، اس کو اپنے راہ میں قربان کرو۔ تو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے 80-82 سال کی عمر میں، بچہ صاحب کہاں لگ رہے ہیں، 80-82 سال کی عمر میں، یعنی بڑھاپا کی عمر میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نعمت، اولاد کی نعمت سے بہرور کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو 80 سال، آج کے زمانے میں اگر کسی انسان کو 80 سال تک اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، کیا کیا بولے گا اللہ تعالیٰ کو، کیا نہیں کرے گا وہ، ہے نا۔ اور اگر دے بھی دے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور اس کے بعد سے پھر وہ خواب میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے محبوب ترین چیز کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہماری سب سے محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے، ہماری اولاد ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے اپنی سر دھڑ کی بھی بات لگا دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی بات لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے پٹک دیتے ہیں اور چھری پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے دل، اپنی نیت کے اعتبار سے
وہ اپنے جانوں میں اپنی جان اپنی نیت کے اعتبار سے اپنے دل میں چھری پھیر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن چھری کو حکم نہیں ہوتا ہے تو وہ ذبح نہیں کرتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دل تھا، جو ایمان تھا، وہ اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان، وہ دل قربان کر دیتا ہے۔ وہ ایمان کتنا مضبوط تھا، تو ان کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، قیامت تک ان کے یہ سنت کو کسی بھی انسان سے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ کتنے بڑے انسان تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو۔ تو ان کی سنت کو ہم برقرار رکھتے ہوئے یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے یہ عام چلن بنا ہوا ہے کہ قربانی کا جو دن ہوتا ہے، جیسے ہم قربانی کی عید الاضحیٰ کی نماز کو پڑھ کے آتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد عید کے دن ہوتا ہے کہ عید کی نماز کو اگر ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سنت سے یہ ہے کہ عید کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن بقرعید کی جو نماز ہے، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا، زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور اس میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو تاک عدد میں، یعنی 3، 5، 7 ایسے تاک عدد میں کھجور یعنی میٹھی چیز کو کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن بقرعید کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمیں صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کھانا چاہیے، اور بقرعید کی نماز کو ادا کیجیے، عیدگاہ ملا کے ادا کیجیے، اور عیدگاہ سے آنے کی ترنت بعد اپنا جو قربانی کا جو جانور ہے اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربان کر دیتا ہے اپنا جانور کو، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا، تو اس کو پھر دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ عید کی نماز، بقرعید کی نماز کو پڑھ کے آئیے، اس کے بعد اپنا ذبیحہ کو قربان کیجیے، اللہ کے راستے میں خون کو بہائیے۔ سب سے افضل عمل وہی ہوتا ہے کہ خون کو بہائیے، اور اس کے بعد اس کے اعضائے رئیسہ جو ہوتا ہے، کلیجی، تلی، جو دل ہوتا ہے، اس سے اپنا افطار کیجیے، تو یہ ثواب کا کام بہت زیادہ اس کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس میں اخلاص و للہیت ہونی چاہیے۔ ہمارا جو جانور ہو اس کو وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، بہت سارے ہر طرح کوئی بھی سینگ ٹوٹا نہ ہو، کہیں پر داغا ہوا نہ ہو، لنگڑا للا نہ ہو، خوبصورت ہو۔ جیسے کوئی چیز ہم کسی چیز کو اگر کسی مہمان کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو بہترین سے بہترین پیش کرتے ہیں، تو ایسے ہماری قربانی جو اللہ کے راستے میں بہترین سے بہترین ہو، اور اس میں ہماری نیت یہ خالص ہونی چاہیے۔ ہمیں آج کا مسلمان جو ہے زیادہ تر پیٹ مدعو ہوتا ہے، اس کو یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ کھسی کو ہم قربان کریں گے، یا اس کو قربان کرنے کے بعد خوب کھائیں گے، بھر پیٹ کھائیں گے، پیٹ کھا کے پیٹ پھلا لیں گے، ہے نا؟ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر دیا، دوار دیا، ہر چیز دیا، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، ہماری محنت سے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں ہم اپنا قربان کریں جانور کو، اور اس میں سے 3 حصہ کریں، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دیا کہ ہمیں کھلانے والا بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا، ہمیں کھانے والوں میں بناتا، تو کیسا ہمیں لگتا؟ تو اس میں ہمیں فخر نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمارے دلوں میں یہ شکر ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بہت ساری باتیں ہیں، تو اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں یا بتاتا رہوں گا، گاہے بگاہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی کم پڑ رہا ہے، اس لیے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور اپنے نبی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا سچا شہدائی بنائے، اور سچا اس پر عامل بنائے۔ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم سنت، کتاب و سنت کے حساب سے اپنی پوری زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکیں اور جنتی بن سکیں، اور ہمیں مرتے ہی ان 70,000 لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے
سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے. دعا کریں گے تبھی اللہ توفیق دے گا. جب مانگیں گے ہی نہیں تو کہاں سے دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ساری چیز کی دعا کرنی چاہیے. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ توفیق دے، شیطان کے ہمیں نرگے میں مت پھنسا، اس کے چنگل میں ہمیں بچنے سے، اس کے چنگل میں جانے سے ہمیں بچا دے. تو اپنی رحمت سے، کرم سے یہ ساری چیز کی اگر ہمیں دل میں ہم تمنا کریں گے، دعا کریں گے، نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، تو اس حساب سے ہماری زندگی کو ضرور توفیق دے دے گا. ان سب باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.